بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب پر جس طرح پابندی لگائی گئی ہے یہ ہٹانی ہوگی، آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور معاملہ جس طرح سے بین الاقوامی سطح پر چلا گیا، جس طرح سے انٹرنیشنلائز ہو گیا، تو پھر ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ زیادہ عرصہ تو نہیں ہم چلا سکتے. اور عمران خان صاحب نے یہاں پر انہوں نے پاکستان پہ پابندی لگائی، سوشل میڈیا پر تو تھے ہی، انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دینے شروع کر دیے اور بڑے سخت انٹرویوز دیے. اور جس طرح سے پھر عمران خان کو پوری دنیا میں کوریج ملی ہے اس سے حکومت ہل کر رہ گئی. اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کیا، کس طرح تمام چینلز کو مجبور کیا کہ جی ان کی وہ جو میٹنگ ہے جی وہ ایک تقریب ہے جی، اپنے لوگ سامنے بٹھائے ہیں، وہی چہرے جو ہمیشہ آپ کو ان کی تقریب نظر آئیں گے وہ بٹھا کر، اور پتہ نہیں ایسے جیسے کوئی بڑی اسٹیٹس پرسن ہیں وہ بات کر رہی ہیں کہ جی صرف نون لیگ کے پاس ہے ترقی کا راستہ، پاکستان کی ترقی کا راستہ. وہ تو 11 مہینے میں لوگوں نے دیکھ لیا ہے جو تباہی اور بربادی کی ہے آپ نے. وہ کون سی ترقی تھی؟ میں نے ٹویٹر پہ بھی اس کا ذکر کیا ہے. اسحاق ڈار ہے ان کے لیے، ان کا سارا پلان، ہمارے پاس پلان ہے، ان کا پلان صرف اسحاق ڈار ہے. اور اس کو دیکھیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. اور پھر آپ موازنہ کیجئے کہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا ہے، پیمرا نے پابندی لگائی، عدالت نے اس کو معطل کر دیا، ہائی کورٹ نے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو چند ہی گھنٹوں میں مریم صاحبہ سے کئی گنا لوگوں نے، ان کو تو پتہ نہیں سارے چینلز نے دکھایا، ہزاروں میں شاید 50,000 47,000 لوگوں نے شاید دیکھا. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ لاکھوں ویوز تو صرف چند چینلز پر آ گئے، لاکھوں ویوز. تو یہ ہے عمران خان کی ریچ. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو TRT ورلڈ، اب یہ ترکی کا انٹرنیشنل چینل ہے انگریزی زبان کا، ترکی کا، یعنی اور یہ ترکیہ کے اسٹیٹ کا ہے، یعنی طیب اردوان صاحب کی وہاں گورنمنٹ ہے تو ان کی ایڈیٹوریل پالیسی ترکیہ کے مطابق ہوتی ہے، ان کے مطابق ہوتی ہے. تو وہاں بھی عمران خان کی سپورٹ نظر آ رہی ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے. اقوام متحدہ تک میں معاملہ اٹھ گیا، امریکہ کے ترجمان کو اس پر بات کرنی پڑ گئی. جو ریلی ہوئی ہے عمران خان کے لوگوں پر جو ظلم ہوا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں پر ہوا ہے، ذل شاہ کو جس طرح شہید کیا گیا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کاپی میرے پاس آ چکی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ میرے پاس اس کی کاپی ہے اور اس میں پورا بتایا گیا ہے کس طرح سے اس پر ظلم ہوا ہے، ایک ایک چیز بتائی گئی ہے. اور پھر رپورٹ جاری کرنے والوں کے خلاف کیا ہوا، ایکشن ہی ہو گیا کہ کیوں یہ رپورٹ جاری کی. اس میں ایک ایک زخم بتایا گیا ہے، ٹانگوں پر زخم ہے، پیٹ پر ہے، چھاتی پر ہے، چہرے پر مارا گیا ہے اس کو، اس کے نازک اعضاء پر اس پر تشدد کیا گیا ہے. یہ کون سا ایکسیڈنٹ ہے؟ ہر جگہ پر اس کو مار مار کے، پھر یہ کہ اس کو سر پہ چوٹیں آئیں، انٹرنل بلیڈنگ ہوئی، اس کا بلڈ پریشر اتنا نیچے چلا گیا، جگر میں لبلبے میں خون چلا گیا، اتنی اس کو زخم آئے، مار مار کے اس کو شہید کر دیا گیا. یہ رپورٹ سامنے ہے. اس سے مریم نواز صاحبہ یا PDM کس طرح بھاگے گی؟ پیپلز پارٹی مجھے بتائیں، جو کہتے ہیں جی عدم تشدد نظریاتی جماعت، نون لیگ کس طرح بھاگے گی؟ ان کو تسکین ملتی ہے اور اس پر پھر یہ کیا کرتے ہیں، پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جس پر اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدمہ درج کروائیں گے، ہوگا مقدمہ. اب آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر یہ سارا معاملہ اٹھ گیا. چند میں آپ کو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہے، میڈیا ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے مریم صاحبہ نے جو نیا کام کیا فیض حمید صاحب کے حوالے سے، وہ کیا ہے اور اس پر کیا جواب آیا ہے. خلیج ٹائمز کہتا ہے، یہ انٹرنیشنل ہے، یہ خلیجی ممالک میں سب سے مشہور اخبار خلیج ٹائمز، پاکستانی پولیس یوز واٹر کینن ٹیئر گیس آن خان ریلی. پاکستانی پولیس یوز واٹر کیننز ٹیئر گیس آن خان ریلی. دا واشنگٹن پوسٹ، یہ امریکی اخبار. ہندوستان ٹائمز کہتا ہے جی ویڈیو، پاکستان پولیس یوز واٹر کینن ٹیئر گیس آن عمران خان سپورٹرز. AP، پاکستانی پولیس یوز واٹر کیننز ٹیئر گیس آن خان ریلی. عرب نیوز، ایکس PM خان کالز آف لاہور ریلی آفٹر کلیشز ود پولیس، ون سپورٹر کلڈ. یہ عرب نیوز. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے، بین الاقوامی ادارہ. پاکستان، بلینکٹ بین آن کریٹیکل سپیچز ڈسٹربنگ ڈیمونسٹریشن آف تھریٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن. ایمنسٹی عالمی جو ادارہ ہے اظہار رائے کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، اس نے کہا کہ جی یہ تو تھریٹ ہے اظہار رائے پر جو کچھ کیا گیا عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ. وائس آف امریکہ، کلیشز بٹوین پاکستان پولیس ایکس PM خان سپورٹرز لیو 1 ڈیڈ سیورل انجرڈ. ایک شخص ہلاک ہوتا ہے جی، کئی زخمی ہو گئے ہیں ان کلیشز میں، یہ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے. TH 1 killed as police use water cannon tear gas on Imran Khan supporters in Lahore. The Indian Express, 1 killed as police use water cannon tear gas on Imran Khan supporters in Lahore. Al
Arabia News, Pakistani police use water cannon and tear gas to disperse Imran Khan supporters. Peninsula, Pakistani police use water cannon and tear gas on Khan rally. Al Jazeera English, Imran Khan says Pakistan's government petrified of losing elections. Elections से डरी हुई है हुकूमत. ये Al Jazeera English ने कहा. The Economic Times, इसमें भी यही टीयर गैस चलाई गई, क्लैशेस हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल इमरान खान और सपोर्टर्स के खिलाफ. पाकिस्तानी पुलिस, द इंडिपेंडेंट लिखता है पाकिस्तानी पुलिस यूज वाटर कैनन. यानी हर जगह इंटरनेशनली आप देखें कि हर तरफ यही खबर है, यही बात है. और TRT वर्ल्ड कह रहा है इन पिक्चर्स, तस्वीर दिखाई है ये तुर्किया के इंटरनेशनल चैनल ने. पाकिस्तानी पुलिस यूज वाटर कैनन, फायर, टीयर गैस टू डिस्पर्स सपोर्टर्स ऑफ कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन द ईस्टर्न सिटी ऑफ लाहौर. Imran Khan, Pakistan Tehreek Insaf Party says one of its workers killed as police and former PM supporters clash in Pakistan's city Lahore. अच्छा, ये सारा कुछ जब हो रहा है उससे पहले मरीम साहबा जाहिर है कि अपने ही चैनल को इंटरव्यूज देती हैं, बयानिया एक बनाती हैं. उनको रोज़ होता है कि अच्छा अब क्या करें, अब क्या करें, किस तरह से मामलात करें, हमारे पास कारकर्दगी दिखाने को तो है नहीं, तो किस पर इल्ज़ाम दें, क्या कोई नया शोशा छोड़ें. उनको समझ नहीं आ रही कि फ़ौज के साबिक अफसरान या साबिक जजेस पर बात करने से बात नहीं बननी. और अब आखिरकार जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद भी मैदान में आ गए हैं. पहले तो महीम साहब ने कहा जी कि फैज़ हमीद साहब ने जनाब ये सारा कुछ किया, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए. ये उन्होंने कहा कि सारा कुछ उनका किया था, उनकी बाकियात अभी तक हैं, वहाँ से सपोर्ट कर रही है. राजस्थान ने कहा जी इन्होंने जजेस भर्ती करवाया, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो अब कामरान खान साहब ने कहा साबिक ISI सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ ने मरीम नवाज़ की जानिब से इन पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए मैसेजेस में याद दहानी करवाई. 2017-18 में सिर्फ मेजर जनरल था. क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत खत्म कर सकता है, कर सकता था? फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है, तमाम फैसले अदालतों ने किए. अब इसका मतलब है कि फैज़ हमीद साहब क्या कह रहे हैं कि जी इसमें बिटवीन द लाइंस वाजे है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से पूछें आप, उनका तो नाम नहीं लेती. शुरू में लेना शुरू किया, यहाँ तक कहा कि जी 28 नवंबर से पहले जब तक कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, हमारी तो हुकूमत उसके बाद हुई है जब से जनरल आसिम नसीर साहब आए हैं, आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ आए हैं, तो तब से यानी हमारी हुकूमत. उससे पहले बाजवा साहब के दौर में नहीं थी हमारी हुकूमत, तो जब ये नए चीफ बने हैं तब से हमारी हुकूमत आई है, और उससे पहले नहीं थी. अब बाजवा साहब का नाम नहीं लेते तो उसकी वजह क्या है कि जनाब वहाँ से तो साबित हो जाएगा, बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल हुआ, उन्होंने बता देना है कि रजीम चेंज कैसे हुआ, सारा कुछ वो बता देंगे. इसी वजह से सिर्फ नाम नहीं ले रहे. और फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं जी उनको भी करें. क्या मैंने उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी की? इतने साल 2017-18 की बात करें, तब से लेके 2022 तक, 2022 के एंड तक 5 साल मैं उनके खिलाफ ही काम करता रहा, और मेरे खिलाफ कभी बाजवा साहब को ख्याल नहीं आया कुछ करना है नहीं करना, और मुझे लेफ्टिनेंट जनरल तक बना दिया गया, DG ISI लगा दिया गया. जिन दौर की बात करें तब तो मैं मेजर जनरल होता था. तो बात यह है कि ये असल में सारे किरदार जो हैं, करें जी फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल, फिर बाजवा साहब की बारी आ जाएगी. जब उनकी बारी आएगी तो सबका पता लग जाएगा यहाँ पर क्या कुछ होता रहा, क्या क्या हुआ है. अब तो खबरें छप रही हैं ना कि जी जो फैज़ हमीद साहब ने अफसर लगाए थे, उमर चीमा साहब ने खबर छापी है कि जी वो सारे इधर उधर हो गए हैं, बड़े अफसरान को इधर से उधर कर दिया गया है, और कार्रवाइयाँ हुई हैं. मिसाल के तौर पर ख़बर ये आई कि जी अभी क्या हो रहा है जी कि वो लोग जो फैज़ हमीद साहब के दौर में कुछ ख़ास जगहों पर थे उनको इधर उधर कर दिया गया है. ये बाकायदा खबर छपी. ये जंग में जनरल फैज़ हमीद के मुकर्रर करदा अफसरान की स्क्रूटनी का सिलसिला जारी. तो कुछ को इधर किया उधर किया, फ़लाँ ये कर रहा था, फ़लाँ ये कर रहा था, उसका स्क्रूटनी का सिलसिला जारी. लेकिन आप देखें ना कि अब हालात ये हैं कि इसहाक डार साहब को भी बुलाया जाता है, कारोबारी शख्सियात को, आर्मी चीफ को कहना पड़ता है, मौजूदा आर्मी चीफ को, कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसहाक डार पर तो इतबार ही किसी को नहीं रहा. अभी तक IMF के मामलात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सके, और मुश्किल वक्त और डिफ़ॉल्ट ख़तरा ख़त्म, मुल्क तरक्की करेगा. आर्मी चीफ की कारोबारी शख्सियात को यकीन दहानी अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है. 10 सरकर्दा कारोबारी शख्सियात थी जी, इसमें कामरान खान साहब भी कह चुके हैं, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने जनाब ये सबको बुलाकर यकीन दिलाया और सबको कहा. लेकिन उसके बाद यकीन दिलाने के बाद भी इसहाक डार साहब ने कोई कारकर्दगी दिखाई. IMF से मामला तय अभी हो जाएंगे, वो बड़े अरसे से कह रहे हैं, महीनों से बात कर रहे हैं, हालात उसमें नहीं जा रहे. इमरान खान साहब ने कहा है जी लगता है अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है. वही जो मरीम साहब को बड़े अजीज़ है ना, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं उन्हीं की पॉलिसी चल रही है जी. तो
یہ تو کہتی تھی نا اس سے پہلے ہماری پالیسی نہیں، تب بھی ان کی پالیسی تھی، آج بھی ان کی پالیسی ہے۔ جنرل ڈائریکٹر قمر جاوید باجوہ نے مان لیا کہ حکومت انہوں نے گرائی، عمران خان نے یہ بات بھی کہی۔ اچھا، اب بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ انٹرنیشنل چینلز کو انہوں نے انٹرویو دینا شروع کر دیا، اب تو خیر اس پہ پابندی ہٹ گئی ہے، ہر طرف اب عمران خان ہو گیا، تو کوریج بھی ملی۔ تو اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، عوامی طاقت جب کسی کے ساتھ ہو تو ضرورت نہیں ہوتی۔ 37 الیکشن ہوئے، 30 ہم نے جیتے ہیں ضمنی الیکشن، تو یہ سب جو حکومت تھی، جو دیگر لوگ تھے، ان سب کی مخالفت کے باوجود ہم نے یہ الیکشن جیتے ہیں، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں ہے اس طرح سے کہ جناب فلاں کی سپورٹ ہو فلاں کی، عوام میرے ساتھ ہیں۔ اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ آخرکار نون لیگ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب بیٹھے ہیں اور وہ مینج نہیں ہو رہے، ہم نے سب کو ڈرا کر دھمکا کر قابو کرنے کی کوشش کی ہے، میڈیا میں ہم نے شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا ہے، بول نیوز کے کو چیئرمین کو، سربراہ کو، سارا کچھ کر لیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی چیف جسٹس کا کیا کریں، ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنے کے لیے ہم نے تو بڑا کیا کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تب تک الیکشن چلے جائیں، اس کے بعد تو جناب اپنا سارا کچھ ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک دفعہ یہ ریٹائر ہو جائے امرتا بندیال، لیکن جب تک وہ ہیں، اب تاریخ آ چکی ہے 30 اپریل کی، تو الیکشن کروانے پڑ سکتے ہیں۔ تو اب ریگنگ کا پلان تو ہے ہی ہے، بہت بڑے لیول پر ریگنگ، اور اسی لیے ابھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے ابھی حال ہی میں الیکشن دیکھے کہ 45% ٹرن آؤٹ ہوا، تو نہیں ریگنگ اس طرح سے کر سکے کیونکہ فرق بہت زیادہ تھا، تو اب یہ اسی طرح کا مومنٹم بنانا ہوگا، اس سے بھی زیادہ بنانا ہوگا، تو تب یہ ریگنگ جو ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے گا۔ حکومت کیا کوشش کر رہی ہے لوگوں کو ڈرانے کی، اسی لیے شعیب شیخ کو کہ جو عمران خان کی کوریج نہیں روکے گا، ہم نے اس کو ابھی تھا اس کو اٹھا لو، غائب کر دو، جو لوگ ہیں اس کے کارکن ان میں خوف پیدا کر دو، لوگوں میں خوف پیدا کر دو کہ جناب کوئی باہر نہ نکلے، کوئی ووٹ نہ دے، ایسا حالات کہ جی بڑے خطرات ہیں، یہ ہوئے ہیں، تو تب ہم مینج کر سکیں گے۔ اب یہ سازش رچائی جا رہی ہے، لیکن نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ مشکلات ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اب درخواستیں مانگنی ہیں کہ جو ٹکٹ کے لیے لوگ چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں سامنے، تو اب ان کو کہاں کوئی اچھے لوگ ملیں گے۔ اب مریم صاحبہ، کہا جا رہا ہے نواز شریف بھی واپس آئیں گے جی، وہ حمزہ بھی، شہباز شریف بھی، سارے کریں گے، پوری ریاستی مشینری کا حکومت کا استعمال ہوگا، بھرپور طریقے سے کریں گے، پنجاب پر فوکس کریں، تو ان کو الیکشنز میں کسی نہ کسی صورت میں جانا پڑ رہا ہے۔ عمران خان کی ملک میں مقبولیت، بیرون ملک مقبولیت وہ اتنی زیادہ ہے کہ اب کوئی بھی ملتا ہے کہ اچھا عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس سے تو فائدہ نہیں ہو رہا، پرانا کوئی بندہ دکھا دیں، ہم اداروں میں دباؤ ڈال دیں، فوج کے جو سابق لوگ ہیں ان پر، امجد شیخ صاحب کو اٹھا لو، ان پر کیس بنا دو، سب کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی ادارے کے اندر بیٹھا، کوئی باہر بیٹھا، کوئی ریٹائر، کوئی بھی شخص کہیں بھی ہے، کسی بھی ادارے میں ہے، خبردار اس نے کسی بھی طرح سے کوئی صحیح بات کرنے کی کوشش کی، کوئی ہمارے ساتھ نہ چلنے کی بات کی، ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کی کوشش کی، تو اس کا ہم حال وہی کریں گے جو ایم ایس کا کیا ہے ہاسپٹل کے، کہ جناب اس نے کیوں یہ رپورٹ جاری کر دی ہے ذل شاہ کی شہادت کے حوالے سے، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیسے آ گئی ہے، اسی کا تبادلہ کر دو۔ تو اسی لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کا، اور جو نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ مگر رات جتنی اندھیری ہو، جتنی بھی اندھیری ہو، طویل ہو، صبح ہو کر رہتی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو اندھیرا ہے، یہ جو ظلم ہے، یہ زیادہ عرصہ نہیں چلنے والا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔